وہ مدرسے میں جو پلاسٹک والی کوئی رکھوا تھا یہاں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں بیان صحیح نہیں ہوتا. اس پہ اگر آدمی جو ہے زور لگانا چاہیں تو اس میں اور نیچے کو جاتے ہیں کرسی میں، اس لیے کرسی اٹھوا دے. وہ پلاسٹک والی جو مدرسے میں کرسیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک جلدی کر کے لے آئے بھائی، آ جائیں بیٹھتے رہیں. یہ آیا نہیں تو ٹھیک ہے چل جائے گی. بھائی محمد راغب شاہدین، ان کی بچی نے قرآن مکمل کیا ہے، 2000 روپے اور ایک جوڑا امام صاحب کا اور ان کی اہلیہ کا ماشاءاللہ خوشی میں پہنچایا ہے. سب پہنچاتے رہے ایسے ہی ماشاءاللہ. یہ دارالعلوم حسینیہ گندراؤ کا سالانہ جشن دستار ہے، سالانہ اجلاس ہے جس میں میں اور آپ شریک ہیں. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی یہ پروگرام شروع ہو گیا اور آپ حضرات اتنی بھاری تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت آپ کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. میں شکر گزار ہوں آپ کے اس ادارے کے ناظم و محترم، انتہائی سادہ مزاج، سادگی کے پیکر جناب محترم مولانا محمد ذاکر صاحب حفظہ اللہ کا، جنہوں نے آج کے اس اہم وقت کے لیے حاضری کے سلسلے میں محبت بھرا پیغام دیا ہے. اور اسی طرح یہاں پڑھانے والے ہمارے قاری فرقان صاحب، قاری عرفان صاحب اور دیگر حضرات جو بڑی محنت اور جفاکشی سے کام کر رہے ہیں. ادارے کا ظاہر بھی دیکھ کر طبیعت خوش ہے. شاندار رنگ و روغن اور بہت سارے نئے اشتہارات جس پر احادیث اور قیمتی مواعظ نقل کیے گئے ہیں وہ ادارے کے مختلف حصوں میں لگائے گئے ہیں. یہ بھی ایک ادارے کی تعلیمی نشانی اور علامت ہے. سال کے بیچ میں مختلف حصوں اور موقعوں پر یہ عاجز اس ادارے میں آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب بھی یہاں بستی میں آنا ہوتا ہے تو طبیعت چاہتی ہے کہ کچھ وقت کے لیے ادارے کو بھی دیکھتے چلیں، اپنے مدرسے کو بھی دیکھتے چلیں. بحمداللہ طلبہ محنتوں کے ساتھ اپنے پڑھنے میں لگے رہتے ہیں اور اساتذہ ان کی نگرانی میں سرگرم رہتے ہیں. آج آپ کا یہ سالانہ اجلاس ہے جس کی نظامت ہمارے ماحول و معاشرے سے بھرپور واقف تجربے کار رفیق محترم مولانا واصل صاحب الحسینی فرما رہے ہیں. مولانا واصل حسینی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے، موقع کی مناسبت سے بات چیت کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ان حلقوں میں اسی طرح کا فرد کامیاب ہے بھی جو اپنی زبان و بیان کو سمجھتا ہو، مزاج اور حالات کو سمجھتا ہو، اور ظاہر بات ہے سبھی ان سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح اسٹیج پر بہت سارے حضرات یہاں موجود ہیں. نوجوان علماء میں سے ہمارے مولانا مکرم صاحب، قاری عبدالقادر اور دوسرے حضرات، قاری منور صاحب، اللہ تعالیٰ سبوں کے اس آنے کو، اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کے ہونے والے اجلاس کو اور اس میں آنے والی امداد کو اللہ رب العزت شرف قبول عطا فرمائے اور آج کے اس اجلاس کو ادارے کے حق میں مفید و کامیاب بنائے. مجھے چند باتیں کہنی ہیں، آپ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. نوجوان جو ادارے کی احاطے میں کھڑے ہیں یا دروازے کے باہر، ان سے پیار بھرے انداز میں درخواست ہے کہ آپ جس عالم اور حال میں بھی ہیں بیٹھنے کی کوشش کریں اور دل کے کانوں سے سنیں. جو ابھی ویڈیوز میں مصروف ہیں، ویڈیو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے یہ سننے کا وقت ہے، اس وقت خالی سن لیں، ویڈیو پھر کل بنا لیں. اس لیے کہ اگر سننے کے وقت میں بات سنی نہ گئی تو ظاہر بات ہے بعد میں پھر اتنا موقع نہیں ملا کرتا کہ اسے سنا جائے.
سننے کے وقت پہ سننا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر تمہیں ریکارڈ جمع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ آڈیو تیار کر لیں۔ قاری منور صاحب یہاں آ جائیں، آڈیو تیار کر لیں، اسے جمع کر لیں اور پھر بعد میں عافیت سے سن لیں۔ سنو بہت توجہ کے ساتھ، نوجوان دوستو آپ متوجہ ہوں، آپ چاہے جن حالات میں ملبوس بیٹھے ہیں سنیں ذرا، اور تھوڑے سے یہاں آ جاؤ، آگے بڑھو، یہ نوجوان طبقہ آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ یہاں آ جاؤ، بہت اچھا۔ بیٹھ جائیے، آپ بھی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ کسی بھی قوم کا نوجوان وہ اس کا معیار ہوتا ہے، اس کا مکھن ہوتا ہے۔ اگر قوم کا نوجوان صحیح راہ پر ہے، صحیح مشن پر ہے، سمجھ لو وہ قوم آباد ہے، وہ ملت آباد ہے۔ آج مسلمان قوم کا یہ المیہ ہے کہ اس کا نوجوان بھٹکتا اور بہکتا جا رہا ہے، کہیں وہ موبائل کا دلدادہ ہے، کہیں وہ گالیوں کا عاشق ہے، کہیں وہ چغلیوں میں جڑا ہوا ہے، اور کہیں وہ اپنی نظروں کو آج کی حسیناؤں پر خراب کر رہا ہے، کہیں وہ سٹے کے چکر میں ہے اور کہیں وہ نشے کے کاروبار کی فکر میں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جوان بنایا۔ جوانی اس چیز کا نام ہے کہ چٹانوں میں پیر مارے تو پانی نکال دے۔ اس چٹان سے پانی نکالنا تھا ہمیں، اس چٹان سے پانی نکالنا تھا ہمیں، گر پاؤں نہیں رگڑتے تو کیا کرتے؟ پاؤں رگڑنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس وادی کے اندر جہاں والدہ پریشان تھی ہاجرہ، پانی نہیں مل رہا تھا، اپنی ایڑیوں کو رگڑا، جہاں سے ایڑیاں رگڑی گئی وہیں سے آب زمزم جاری ہو گیا، اور دنیا آج تک اس زمزم کو پی رہی ہے، استعمال کر رہی ہے اور نفع اٹھا رہی ہے، تبرکات کے طور پر اسے استعمال کر رہی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی بچے کی محنت اور کسی جوان آدمی کا ہمت کرنا وہ بڑے سے بڑی چٹانوں کو ہلا سکتا ہے، بڑے سے بڑے طوفانوں کے سر خم کر سکتا ہے، ان کے حالات کے رخ موڑ سکتا ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں یہ کوئی ایک آدھ جوان نہیں ہے، سینکڑوں جوان ہیں جنہوں نے حالات کے دھاروں کو بدلا ہے۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ دنیا جانتی ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، فضا خراب ہے، اور فاتح سندھ محمد قاسم آگے بڑھتے ہیں، حالات و ظلمات ان کا گھیرا نہیں کرتے بلکہ انہیں راستہ دیتے ہیں۔ وہ بھی ایک جوان تھا جس نے اپنی ہمتوں کو نہ ہرایا بلکہ اپنے حوصلوں کو فرودہ کیا۔ آپ جوان ہیں، تعلیم میں بڑھیں تو کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، آپ جوان ہیں، آپ تعلیم میں بڑھیں، آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں، آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں، آپ پہلوانی کے اکھاڑے میں کودیں، دنیا کو مات دے دیں اور شکست دے دیں، آپ کو کوئی ہرانے والا نہیں۔ آپ جوان ہیں، اگر آپ عبادت کے باب میں، عبادت کے پارٹ میں قدم بڑھائیں، اللہ اللہ کرنا شروع کریں، کوئی آپ کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ آپ ہی وقت کے ذاکر، آپ ہی وقت کے عالم، آپ ہی وقت کے محدث، اور آپ ہی وقت کے شباب ہو اور شباب اسلامی کا عروج ہو۔ اس لیے ہماری قوم کا نوجوان جو آج نشوں کے ہاتھوں رگڑا جا رہا ہے، جو آج موبائلوں کے موبائلوں کو ہاتھوں ہتھے چڑھ کر کے اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنے اوقات کو، اپنی رات کو، اپنی بات کو ختم کر رہا ہے، آج کا ہمارا نوجوان اپنے آپ کو دنیا بھر کی حسناؤں کے چکر میں ان کے پیچھے لگ کر اپنی جوانی کا خون کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر اسی جوانی کو ان گناہوں کے موقعوں سے بچائے، ان حالات سے بچائے، یہ مسلح پر آئے تو دنیا کا دھارا بدل جائے، دنیا کا تختہ بدل جائے، دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے، دنیا کے حالات تغیر کھا جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کو وہ قوت دی ہے، وہ ہمت دی ہے، لوہے کو پچھاڑ دے، آگے بڑھتے ہوئے کو گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے کہ طوفانوں کے رخ موڑ دے،
نوجوان دوستو، آج پھر اسلام کو، مذہب اسلام کو میری آپ کی قربانی کی ضرورت ہے۔ آج پھر مذہب اسلام کو تمہاری جوانی کی ضرورت ہے۔ آج پھر مذہب اسلام کو تمہاری خواہشات پر، یہ جو خواہشات ہیں انہیں اسلام کے نام پر قربان کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اسلام کو تقویت ملے، مذہب اسلام کے نشر و اشاعت تیز تر ہو، اس میں ہماری جوانی لگے۔ کتنے جوان ہیں جو آج یہ ارادہ کرتے ہیں ہم اسلام اور مذہب اسلام کو تقویت دینے کے لیے، اس کے پرچار و پرسار کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ و ابلاغ کے لیے، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس پیغام کو عام تام کرنے کے لیے کتنے نوجوان ہیں آج ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرتے ہیں کہ میں اسلام کے دامن کو ہمیشہ مضبوط پکڑوں گا اور اسے جھکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ۔ جوانوں، یہ قربانی اس بات کی ہے ہم اپنی نگاہوں کو جھکائیں، قربانی اس بات کی ہے ہم راتوں کے اوقات میں اپنے آپ کو جو نیٹ کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو ننگی برہنہ فلموں کے حوالے جو تباہ کر رہے ہیں، ہم اس سے توبہ کریں، ہم اس سے کنارہ کریں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور زندگی بچا کر کے دیکھیں کیسا ایک انقلاب آپ کی زندگی میں پیدا ہونے والا ہے۔ جمعہ 8 دن، آج جمعرات ہے، جمعرات سے لے کر جمعرات تک کی زندگی آپ گناہوں سے بچا کر نکال کے دیکھیں، آپ کے اندر ایک جوہر ہوگا، ایک طاقت ہوگی، ایک قوت ہوگی، ایک حوصلہ ہوگا، ایک امنگ پرواز کرے گی، اور یہ ہوگا اس وقت جب آپ اپنے اندر انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے نمبر پر گناہوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر اپنے مالک سے فریاد کرنی ہوگی، پیارے رب میری اس جوانی کو آپ کام میں لے لیں۔ آپ نے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی قربانیاں لگائی، ایک بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹیں اور پتھر چن رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر پتھر لا رہے ہیں۔ جب کل ان کے ذریعے کعبۃ اللہ تعمیر ہو سکتا ہے، میرے بھائیوں، کیا آج میرے آپ کے ذریعے اسلام کا خیمہ، اسلام کی تعمیر، انسانیت کی تعمیر، یہ کیا مشکل کام ہوگا؟ یہ اور زیادہ آسان ہے، صرف ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں ان نوجوانوں سے بھی جو بغیر ٹوپی کے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں ان جوانوں سے بھی جو کرتا پیجامے ملبوس نہیں ہیں، میں مایوس نہیں ہوں ان جوانوں سے بھی جن کی داڑھی مڑی اور کٹی ہوئی ہے، میں مایوس نہیں ان جوانوں سے بھی جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہاں سے ہر زمانے میں رجال کار پیدا ہوئے، افراد پیدا ہوئے، قوم و ملت کو سبق سکھانے والے پیدا ہوئے، ملت اسلامیہ کی ترجمانی کرنے والے علم بردار سپاہی اور مجاہد پیدا ہوئے۔ یہ زمین کسی زمانے میں بھی باز نہیں رہی، چاہے وہ زمانہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا ہو، چاہے وہ زمانہ چودھری عظیم الدین کا ہو، چاہے وہ زمانہ عبداللہ بھاٹی کا ہو، یہ کسی زمانے میں ویران و برباد نہیں رہی۔ اس نے ہر دور اور ہر جیالے میں، ہر وقت میں ایسے جیالے، ایسے قوم کے ہیرو اور ترجمان پیدا کیے جنہوں نے علم کے معاملات میں بھی قدم رنجائی کی ہے اور دنیا کو پچھاڑتے چلے گئے، اور جنہوں نے مختلف علوم و فنون میں بھی آزمائی کی ہے اور دنیا کو وہ چراغ دکھاتے چلے گئے۔ تو پھر آج کیسے یہاں سے نا امید ہوا جا سکتا ہے؟ مجھے اس موقع پر یاد آیا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لاہور میں خطاب کر رہے ہیں، آپ کا بیان زوروں پر ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، آپ سمجھا رہے ہیں اے نوجوانان اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بدبخت ظالم نے گستاخی کی ہے۔ عائشہ صدیقہ کا کلیجہ قبر کے اندر پھڑ پھڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ کوئی ایسا جوان ہے جو اپنی جوانی کی قربانی پیش کرے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے آنسوؤں کو صاف کرے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور ذات پر جو کیچڑ اچھالا گیا،
جو گستاخی کی گئی اس کا کوئی جواب دے سکے؟ جو ایسا کرے گا اسے جنت میں